جو تفتیش کا عمل جاری ہوتا ہے آگے اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے مار پیٹ ہے؟ قانون میں کہیں بھی مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ کہ آپ کو خدشہ ہے کہ پولیس آپ کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو آپ فوری طور پر ضمانت قبل از گرفتاری فائل کریں۔ آپ کورٹ سے ضمانت لینے کے بعد شامل تفتیش ہو۔ اگر ایک بندے کی تفتیش ہو رہی ہے اور تفتیش ہونے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری تفتیش اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی تو وہ اس وقت ایس پی کے پاس اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ ون ٹی وی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن فیصل آباد سے میرے ساتھ دے رہے ہیں اس وقت محمد آصف فاروق کموکا صاحب، ماہر قانون دان ہیں، 14 سال سے پریکٹس ان لا میں ہیں۔ میرا یہ ساتھ اس وقت یہ دیں گے تفتیش کے حوالے سے۔ تفتیش کیا ہے؟ تفتیش کو اہم لفظوں میں کہا کیا جاتا ہے؟ کیوں ہم اس سے ڈرتے ہیں؟ کیوں ہم پولیس سے اتنا ڈرتے ہیں؟ آصف کموکا صاحب، آپ کو جسٹ ون ٹی وی پہ خوش آمدید۔ تھینک یو۔ آصف صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جو تفتیش ہے بیسیکلی یہ ہے کیا اور کیوں ہم اس چیز سے اتنا ڈرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تفتیش جو ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کی جاتی ہے۔ یہ چیز میں اپنے آڈینس کو بڑی کلیئرلی بتا دوں کہ تفتیش کا جو مرحلہ ہے، سٹیپ جو ہے، وہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کا ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ ایف آئی آر درج کروانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیوں ہمارے لوگ جو ہیں، عام شریف شہری جو ہے، یہ کیوں اس سے بھاگتا ہے؟ جب بھی کوئی جرم سرزد ہوتا ہے اور جو بھی اس کو متعلق کسی کو اویئرنیس حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنی اپلیکیشن اس کو وربل بھی کر سکتا ہے، زبانی جا کے بھی تھانے پہ اندراج کروا سکتا ہے، اور اپلیکیشن کی صورت میں بھی وہ جا کر تھانے میں اندراج کروایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی ایف آئی آر تھانے میں درج نہیں ہوتی، وہ تھانہ نہیں کرتا، تو اس کے لیے باقاعدہ قانون میں ایک آپ کو بائی بی کا جو ہے ضابطہ دیا گیا ہے، اس کے تحت آپ کورٹ سے بھی آرڈر لے کر اپنی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروا سکتے ہیں۔ اب اس لیے جب آپ تفتیش کرتے ہیں تو تفتیش کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے کہ تفتیش کن کن مراحل پہ ہوتی ہے، ایک ہے قابل دست اندازی جرائم اور دوسرا ہے ناقابل دست اندازی جرائم۔ یہ جرائم کی دو اقسام ہیں۔ قابل دست اندازی جو جرائم ہوتے ہیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ پولیس بغیر مجسٹریٹ کی اجازت کے وہ تفتیش اپنی ایف آئی آر بھی درج کرتی ہے اور جو اس کی تفتیش بھی کرتی ہے۔ لیکن ناقابل دست اندازی جو جرائم ہوتے ہیں اس میں پولیس مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اپنے کام کا آغاز نہیں کر سکتی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو پریکٹس ہے وہ پریکٹس یہ ہے کہ جب کبھی کوئی جرم وقوع سرزد ہوتا ہے، ناقابل دست اندازی جرائم ہی ہوتے ہیں، تو پولیس اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا جرم لگا دیتی ہے جو کہ قابل دست اندازی جرم کی میں فال کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب وہ ناقابل دست اندازی جرم کے ساتھ قابل دست اندازی جرم کو وہ ساتھ اٹیچ کر دیتی ہے تو پھر پولیس جو ہے اس کے لیے مجسٹریٹ کی اجازت کا ان کو درکار نہیں ہوتی، وہ اس پہ اپنی جو ہے آگے فائنڈنگ، اپنی جو تفتیش ہے وہ آگے کیری آن کرتے ہیں۔ سر، یہ تفتیش میں یہ بات کیوں واضح ہمیں بتائی جاتی ہے، ہم کیوں اتنا ڈرتے ہیں کہ مار پیٹ ہی اس میں شامل ہے؟ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ تھانے جانے سے ڈرتا ہے، ایف آئی آر درج کروانے سے ڈرتا ہے۔ اس میں جو ایف آئی آر تو درج ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو تفتیش کا عمل جاری ہوتا ہے آگے اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے مار پیٹ ہے؟ کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا اس کے لیے تفتیش کرنے کا، یا اس میں کچھ شواہد اکٹھے کرنے ہوتے ہیں؟ میں یہ بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ایک ہمارا کلچر بن گیا ہے، قانون میں کہیں بھی مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے۔ تو سر پاکستان میں تو مار پیٹ چلتی ہے نا؟ یہاں پر تو سب کچھ چلتا ہے، یہاں پر تو سب کچھ چلتا ہے، قانون کے علاوہ سب کچھ چلتا ہے۔ رائٹ، بات کلیئر ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ تفتیش کے اندر مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے واضح کیا کہ کسی بھی جرم کا جو سرزد ہونا، اس حوالے سے ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا اور کس نے کیا جرم، اس حوالے سے تمام چیزوں کو صفحہ مثل پر لے کر آنا، ریکارڈ پر لے کر آنا، اس چیز کو تفتیش کہا جاتا ہے۔ قانون میں پی پی سی، سی آر پی سی میں کسی بھی جگہ مار پیٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک تھوڑی سی آپ کو میں ریمیڈی اویل بتا دیتا ہوں۔ اگر جب آپ کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے اور آپ کو سمجھ کہ آپ کو خدشہ ہے کہ پولیس آپ کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو آپ فوری طور پر ضمانت قبل از گرفتاری فائل کریں تاکہ آپ کورٹ سے ضمانت لینے کے بعد شامل تفتیش ہوں۔ ایک تو اس لحاظ سے آپ جو ہے وہ جو پولیس کی کسی قسم کی کوئی زیادتی ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ بات کلیئر ہوئی۔ اور اس کے بعد اگر قبل از گرفتاری ضمانت کے بعد اگر آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے
ٹھیک ہے جی، آپ کی مثلا بیل الاؤ نہیں ہوتی اور آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے، تو دین بھی پولیس کے تشدد سے، پولیس کے مار پیٹ سے بچنے کے لیے پھر آپ کو فوری طور پر علاقہ مجسٹریٹ کو میڈیکل کی اپلیکیشن فائل کرنی چاہیے. نہیں، جو میڈیکل کی فائل ہے میڈیکل وہ اگر کی ہمیں application ہمیں فائل. اگر ہمیں میڈیکل کی نہیں دیتا، ڈاکٹر نہیں دیتے، تو کیا ہمیں فوری طور پہ سول یا لائٹ میں جانا پڑے گا اس کی میڈیکل لینے کے لیے؟ میری بات کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کہ اس کے لیے سول اور لائٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ گرفتار ہو چکے ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں تو گرفتار ہونے کے بعد فوری طور پر آپ کو اپنے وکیل کے تھرو، اپنے ایڈوکیٹ کے تھرو علاقہ مجسٹریٹ کو آپ اپلیکیشن دے کہ میرا جو ہے طبی معائنہ کروایا جائے، تاکہ جب طبی معائنہ آپ پولیس کی کسٹڈی میں چلے گئے اور آپ کی طبی معائنے کی اپلیکیشن آ چکی ہے، اب اس کے بعد وہ فائل پہ آپ کا میڈیکل آ گیا ہے، اب اس کے بعد اگر تشدد پولیس کرتی ہے تو وہ چیز آپ کی ایویڈنس میں آ جائے گی، ریکارڈ پر آ جائے گی کہ جب پولیس نے آپ کو گرفتار کیا تو اس وقت ایسی کوئی کسی قسم کے تشدد کے نشانات یا کوئی زیادتی آپ کی باڈی پہ نہیں تھی. لیکن بعد ازاں جب آپ کے پہ پولیس نے کسی قسم کا تشدد کیا تو وہ ریکارڈ پہ آ جائے گا. کل کو آپ اس کو آرگو کر سکتے ہیں کہ پولیس نے آپ سے یہ جرم یا یہ آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور پولیس کے خلاف آپ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. نہیں تو کیا اس میں جو پولیس والے ہیں ان کو کیا سزا مل سکتی ہے اس کے اوپر، جو اگر وہ انہوں نے میڈیکل ہونے کے بعد یا میڈیکل نہ ہونے کے بعد ان کو مار پیٹ کیا ہوگا؟ جی بالکل، اس میں باقاعدہ جو ہے پی پی سی میں باقاعدہ سیکشن موجود ہیں کہ اگر پولیس آپ کے خلاف جو اس قسم کے کوئی غلط اقدامات کرتی ہے تو آپ پولیس کے خلاف پی پی سی کے خاص جو سیکشنز ہیں ان کے تحت اپلیکیشن آپ دے سکتے ہیں. کیا پولیس کو سزا ملتی ہے اس چیز کی؟ وہ کم سزا ملتی ہے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پریکٹس نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی پریکٹس، کیونکہ کسی کے پاس وہ اتنی وہ کورٹ کچہری وقت لگانا، کورٹ کچہری میں جانا، اپلیکیشن فائل کرنا، ایویڈنس کو فیس کرنا اور پھر جا کے کسی وہ سزا اور جزا کے نتیجے تک پہنچنا، یہ ہم اس کو فیس نہیں کر پاتے. اور ہم بہتر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑیں، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے اس کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ چیز پریکٹس کر کے اب وہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکی ہے. اگر ہم اس پہ سٹینڈ کریں اور ایک دو دفعہ اگر یہ پولیس والوں کے خلاف ہم ایکشن لیں، آپ دیکھیں کہ جس طرح آج کل بے شمار ٹی وی پروگرامز آ رہے ہیں تو ٹی وی پروگرامز پہ وہ پولیس، ان پروگرامز پہ پولیس کی زیادتیوں کو دکھایا جاتا ہے، ان پہ عوام کو گائیڈ کیا جاتا ہے، عوام کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ اگر پولیس آپ سے کوئی زیادتی کرے تو آپ اس پر اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہوں. سر یہ تو بات پھر وہی آ گئی کہ ایک بندہ جو ہے، ایک شریف آدمی ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ تھانے میں جا کے بامشکل اپنی وہ رپٹ درج کروا رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس تفتیش میں شامل ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پھر اس کو تھانے کے کچہری میں جا کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا پڑتا ہے. اس کا کوئی شارٹ حل نہیں ہے کہ بھی ہم اگر پولیس ہمیں مارتی ہے تو ہم اس کے خلاف کس طرح جا سکیں وہ اور ہمیں تھانے کچہری سے بھی بچا جا سکے؟ نہیں، یہ تو آپ کو کرنا ہوگا، یعنی یہ چیز تھا کہ اپنے رائٹ کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی ہوگی، اپنی کوشش کرنی ہوگی. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ جو کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ کو بالکل، ابھی آپ نے سائی وال کا کیس دیکھا ہے، سی ٹی ڈی کا کیس دیکھا ہے، وہ آن دی ریکارڈ سارے معاملات آئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک اس پہ کہیں جوڈیشل انکوائری ہو چکی ہیں، کیا کچھ ہو چکا ہے، جی ٹی اے وہ بن چکی ہے، لیکن کوئی حل نہیں ہے جب تک یہ چیز ہے. اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کے آگے بیان کیا کہ لوگ تھانے میں جانے سے ڈرتے ہیں، میں یہاں تک کہتا ہوں کہ لوگ عدالت میں آنے سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو انصاف کی امید نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ جب ہم مظلوم جو ظلم کو برداشت کرتا ہے، ظلم کو اپنے اوپر سہتا ہے اور پھر آواز نہیں نکالتا، تو اس کا ہی یہ حل ہے، اس کا ہی یہ آج پکچر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز دن بدن بڑھتے آئی ہے. ہمارے معاشرے کا قانون نظر نہیں آتا، ناانصافی نظر آتی ہے، کیونکہ ہم اس کے آگے کھڑے نہیں ہوتے، ہم اس کے لیے اسٹرگل نہیں کرتے، ہم اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے. تو جب ہم اس کے لیے اسٹرگل ایفرٹ کریں گے تو پھر ظلم کرنے والے کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ ہمارے آگے اٹھیں گے، آواز اٹھائیں گے اور پھر وہ چیز کنٹرول ہوگی. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ کچھ ہمارے پاکستان میں اس وقت خواتین جو ہیں وہ بھی جو ہے اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروانے جاتی، تو ظاہری بات ہے خواتین بھی اس چیز سے بہت ڈرتی ہیں. تو کیا خواتین کے لیے کوئی ایسا اسپیشل لا نہیں ہے کہ ان کو آپ گھر بیٹھے فیسیلیٹیٹ کر سکیں، یا ان کے لیے آپ قانون جو پولیس ہے وہ ان کو گھر جا کے ان کے معاملات کو ڈیل کر سکیں؟ اس میں باقاعدہ جو پولیس کے اس سے ہٹ کے دیکھو فیملی کورٹس بھی اس کے لیے ہیں. خواتین کے ساتھ جو اپنے ازواجی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کے لیے فیملی کورٹس ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے پروٹیکشن کے حوالے سے، ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے متصب کا ادارہ بھی قائم ہے. وہاں پر آپ سمپل
वकुला के ख़र्चे से बचने के लिए, कोर्ट कचहरी के ख़र्चों से बचने के लिए आप सिंपल एक सादा कागज़ पर एप्लीकेशन लिख के मुतसिब की अदालत में अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं और उस पर आपको रिलीफ मिलता है। सर उसमें ख़वातीन भी तो हमारी जो हैं वो नहीं ना जा सकती थानों में, उनके साथ भी तो बहुत बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की जाती है। पिछले दिनों आपने फैसलाबाद में भी देखा कि थाना पीपल्स कॉलोनी में कुछ ख़वातीन के साथ भी मर्द पुलिस हज़रात ने तफ्तीश किया, उनको मर्दाना पुलिस थाने में रखा गया। इस पे किसी ने कोई भी जो है वो कुछ नहीं हो सका अभी तक। रिजवान साहब, मैंने एक चीज़ बात की ना कि ये तो हमारा जब तक हम बायसियत कानून से पहले अखलाकियात है, जब तक हम कानून की इम्प्लीमेंटेशन उस वक़्त तक अच्छे अंदाज से कर ही नहीं सकते जब तक हम अखलाकियात का म्यार बेहतर नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए वुमेन पुलिस स्टेशन भी बनाए गए, कोतवाली पे है। वो अगर उनका कोई पर्सनल मैटर होता है तो वो वुमेन पुलिस स्टेशन जा सकती हैं, बजाय कि मेल्स की तरफ जाएं। तो वहाँ पे भी एक उनके लिए वे आउट है। सर वो वे आउट तो ख़वातीन जाती हैं ना, जो ख़वातीन को गिरफ़्तार करके मर्दाना थाने में रखा जाता है, मर्द उनकी तफ्तीश करते हैं, उस बारे में बताएं। उनके लिए क्या ख़वातीन नहीं है? कानून के अंदर जो है जो फ़ीमेल को जो है थाने पे नहीं रखा जा सकता, ठीक है जी, ये कानून ज़ाब्ता बताता है। लेकिन अगर कोई इस किस्म की हो तो फ़ौरी तौर पर उसके लिए आप इलाका मजिस्ट्रेट को उसी वक्त एप्लीकेशन फ़ाइल करें और आपको जो उसका रिलीफ मिलेगा। जो तफ्तीश का जो असल प्रोसीजर है ये होता क्या है, और इसके जो शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं ये किस तरह करते हैं? जब भी तफ्तीश का जो अमल होता है वो FIR से स्टार्ट होता है कि FIR जो होती है वो किसी भी आप जो वकूआ होता है उसकी बाबत आप एप्लीकेशन देते हैं। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो एप्लीकेशन दें उसमें बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी आप अगर एप्लीकेशन देंगे तो उसी के ऊपर FIR लॉन्च होगी और उसी के आगे जो है वो तफ्तीश जारी होगी। तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर बहुत से जो चीज़ें होती हैं जो कि नहीं भी हुई होती उनको भी एप्लीकेशन के अंदर जब मेंशन करते हैं और फिर जब वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो FIR में ट्रांसफ़र होती है तो उसके बाद जब तफ्तीश का मरहला शुरू होता है तो उससे बेशुमार जो है पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इंसाफ तक पहुँचने के लिए बिल्कुल जो हकीकत होती है, जो सही वकूआ होता है, सही गवाहान जो होते हैं उसके मुताबिक हम एप्लीकेशन दें ताकि उसी के मुताबिक FIR हो और उसी के मुताबिक तफ्तीश हो। सर आपने गवाहान की बात की है, मुझे ये बताएं कि एक खामद और एक बीवी की लड़ाई है, उसमें वो जो तफ्तीश करने वाला है वहाँ पे क्या गवाह होंगे? अगर एक बंदे ने कत्ल कर दिया है एक घर में, वहाँ पे सिर्फ 2 अफराद हैं, वो गवाह कहाँ से लेके आएगा? उसके लिए ये होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी होती है, ठीक है ना। वो लाजमन नहीं कि अगर किसी वकूए का कोई गवाह नहीं है, किसी जुर्म के सरजद होने का कोई गवाह नहीं है तो वो जुर्म सरजद हुआ ही नहीं है। उसके लिए आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी कलेक्ट कर सकते हैं, मेडिकल एविडेंस भी हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को corroborate करके मुजरम तक पहुंचा जा सकता है। तो सर मुझे ये बताएं कि ये जो तफ्तीश होती है इसका टाइम लिमिट क्या होती है, कितनी देर में इसको कंप्लीट किया जा सकता है? इसमें कम से कम जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी तफ्तीश मुकम्मल करनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो आम केसेस होते हैं जो PPC के तहत होते हैं उसमें 14 दिन का होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर आप तफ्तीश मुकम्मल करके चलान जो है अदालत में सबमिट करें। और जो दहशतगर्दी और नैब वगैरह के जो केसेस हैं इनमें इसका टाइम पीरियड तकरीबन 90 रोज़ का है और इससे ज़्यादा भी जो कोर्ट की इजाज़त के साथ हो सकता है। तो सर ये जो कंप्लीट होने के बाद 173 की रिपोर्ट के बाद इसका फर्दर क्या आगे होता है? क्या ये आगे उसको जेल भेज दिया जाता है या उसको बरी कर दिया जाता है? इसका मुझे थोड़ा सा हमें हमारे व्यूज़ ये जानना चाह रहे हैं, उनको क्लियर कर दें हम, ये है क्या ये? अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब जैसा कि पहले मैंने कहा कि जब FIR हो जाती है ना तो FIR होने के बाद जो चीज़ है पुलिस जो है एविडेंस को कलेक्ट करती है। उस तमाम एविडेंस को कलेक्ट करने के हवाले से पुलिस अपनी तमाम डायरी मुकम्मल करती है जिसे कि ज़िमनिया कहा जाता है। पुलिस वो तमाम हक़ाइक़, तमाम वाक़यात, तमाम एविडेंस को अपनी वो ज़िमनियों में लेकर आती है। वो ज़िमनिया मुकम्मल करने के बाद जो है वो अपनी 24 घंटे के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर जो है वो अपना जो चलान है वो अदालत में सबमिट करती है। अब इसमें 161 के जो ज़िमनियों के अंदर वो तमाम जो गवाहान हैं उनके जो बयानात रिकॉर्ड करते हैं वो उसको 161 के बयानात कहा जाता है, ठीक है। वो और अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं दौरान तफ्तीश, आप मजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान देते हैं जिस पर मुलज़िम के भी साइन होते हैं, मजिस्ट्रेट के भी साइन होते हैं, उसे 164 का बयान कहा जाता है। तो अब ये चीज़ होती है कि पुलिस तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है उसको अदालत में पेश करती है। मैं सिर्फ आपको ये कहूँ कि किसी भी 173 की रिपोर्ट के स्टार्ट पे 7 कालम बने होते हैं।
پہلے کالم میں جو ہوتا ہے وہ مستغیث کا نام ہوتا ہے، یعنی جو جس نے کہ ایف آئی آر کروائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو خانہ نمبر 2 بہت اہم ہے، خانہ نمبر 2 وہ ہوتا ہے جس میں پولیس اپنی انویسٹیگیشن کے دوران محسوس کرتی ہے کہ اس بندے کا وقوعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بندہ بے گناہ ہے، تو اس کو وہ اپنے خانہ نمبر 2 میں لکھتی ہے بے گناہ، یا مفرور ہو، اگر وہ فرار کا اختیار کر گیا، اسکانڈر ہو گیا ہے، تو اس کو سرخ سیاہی سے خانہ نمبر 2 میں لکھتی ہے۔ پھر 3 اور 4 کالم بنے ہوئے ہیں، تیسرے کالم میں جو گرفتار شدہ ملزم ہوتے ہیں ان کے نام لکھتی ہے، اور جو ضمانت پہ ہوتے ہیں ان کے نمبر 4 پہ لکھتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قبضہ برآمدگی، جو تفتیش کا جو سب سے اہم پارٹ ہے وہ برآمدگی ہے۔ اور برآمدگی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ برآمدگی ہمیشہ جو سی آر پی سی کا سیکشن 103 ہے وہ بیان کرتا ہے کہ برآمدگی کوئی بھی معزز جو علاقے کے لوگ ہیں جن کے سامنے وقوعہ جہاں پر ہوا ہے وہاں کے اس علاقے کے 2 معزز جو افراد ہیں ان کو بطور وٹنس جو ہے آپ نے رکھنا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے برآمدگی ہوئی ہے۔ اور سب سے زیادہ وائلیشن ہماری یہاں پر ہی ہوتی ہے کہ ان کو 103 کی جو خلاف ورزی کی جاتی ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں اس وجہ سے کر کے تفتیش میں ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو کمپلیننٹ ہوتا ہے، مستغیث ہوتا ہے، اس کا کیس خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہاں جہاں پر یہ منشیات وغیرہ کے کیسز ہیں ان میں 103 کی پروویژن پہ عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس سے وقوعے کی آپ کو پہلے اطلاع مل جاتی ہے، آپ کو تیاری کا موقع ملتا ہے، تو دین پھر وہاں پر بھی آپ نے جو ہے 103 جو ضابطہ ہے سی آر پی سی کا اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو برآمدگی کے حوالے سے جو فرد برآمدگی بنتی ہے اس کے حوالے سے ایک تھانے پہ کم از کم 25 رجسٹر ہوتے ہیں، جو 25 رجسٹر جو ہوتے ہیں وہ تمام ایک علاقے کا جو اسٹیشن ہوتا ہے اس کے گرد و نواح کو پرامن بنانے کے لیے ان رجسٹرز کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان رجسٹر کو کمپلیٹ ہی نہیں کیا جاتا، کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پروسیجر کا حصہ نہ بنانے کی وجہ سے ہمارے جو معاشرہ ہے وہ ڈسٹرب ہے، ہماری تفتیش جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو 6 نمبر کالم ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں گواہان جو وٹنس ہوتے ہیں ان کے نام اور پتے ہوتے ہیں جن کے آپ نے دوران انویسٹیگیشن، دوران تفتیش جو آپ نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہوتی ہے ان کے 161 کے بیانات لیے ہوتے ہیں، ان کو کالم نمبر 6 میں آپ ان کے نام اور جو ہے پتہ جات وغیرہ لکھتے ہیں۔ اور جو 7 نمبر کالم ہوتا ہے اس میں اس وقوعے کی اس جو ایف آئی آر کا جو مقدمہ ہوتا ہے اس کی پوری مختصر طور پر بریفنگ دی گئی ہوتی ہے تاکہ اگر آئی او کے پاس فائل جائے، تاکہ اس کے پاس علاقہ مجسٹریٹ کے پاس فائل جائے تو وہ بڑے آسان طریقے سے اس کو دیکھ سکے کہ اس میں یہ کیا چیز ہے۔ یعنی ایک یہ جو 173 کی رپورٹ کا پہلا پیج ہے یہ بڑے واضح طریقے سے پکچر کو کلیئر کرتا ہے کہ اکرنس کو شروع سے لے کر آخر تک جو اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ جب آپ 173 کی رپورٹ عدالت میں داخل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کہ تتیمہ بیان کا بھی کہا جاتا ہے۔ تتیمہ بیان کی جو ویٹیج ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اس کی سیم حیثیت 161 کے بیان کی لیول کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کیونکہ اس میں جب آپ تتیمہ بیان دیتے ہیں تو اس وقت آپ کیس میں امپرومنٹ کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے جب آپ فریش آپ چلان اپنا داخل جمع کروا سکتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ جب آپ نے چلان جمع کروا دیا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ایویڈنس آئی او کے سامنے آئی تو آئی او اس پہ بے بس ہے، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آئی او اس پہ فریش چلان بھی عدالت میں جمع کروا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کیا کہتے ہیں آئی او یہ سمجھتا ہے تفتیش کے بعد کہ یہ چیز ہے کہ ملزم وقوع نہیں ہوا یا ملزم اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، ایک تو اس کے پاس ریمیڈی آلریڈی اویل ہے خانہ نمبر 2 میں کہ وہ اس کو بے گناہ ڈکلیئر کر دے تاکہ وہ وقت اور پیسہ اور ٹینشن سے وہ ایک عام شہری اس سے سیف رہ سکے۔ اگر اسی طرح کورٹ کے پاس قبل از گرفتاری بعد از گرفتاری کا وہاں سے بھی آپ ریلیف لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تمام انویسٹیگیشن اگر آپ نے اس کو خانہ نمبر 2 میں نہیں لکھا تو لیکن بعد آپ اپنی جب تفتیش مکمل کر لیتے ہیں تو تفتیش مکمل کرنے کے بعد آپ کے سامنے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وقوعہ ہے یہ اپلیکیشن غلط فائل کی گئی تھی، ایف آئی آر غلط کی گئی، تو لہٰذا اس وقت پھر آئی او جو ہے اخراج رپورٹ عدالت میں داخل کرتا ہے، چلان داخل کرنے کے بعد وہ اخراج رپورٹ داخل کرتا ہے کہ یہ اپلیکیشن جو دی ہے اس میں غلط الزامات لگائے گئے ہیں، غلط ایف آئی آر ہوئی ہے، کسی قسم کا اکرنس نہیں ہوا، یا اگر ہوا ہے تو اس طرح نہیں ہوا، وہ ساری اور جو کون کا وہ ساری کی ساری اخراج رپورٹ عدالت میں فائل کرتا ہے۔ تو عدالت مجسٹریٹ یہ لازماً نہیں ہے کہ مجسٹریٹ اس اخراج رپورٹ سے لازماً طور پر وہ اسے ایگری کرے، اسے ڈس ایگری کر کے مزید اس کو اپنی فائنڈنگ دینے کے لیے آئی او کو ہدایت کر سکتا ہے۔
تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو مدعی ہے جس نے اپنی رپٹ درج کروائی ہے، جو اپنی تفتیش کروا رہا ہے، اگر وہ تفتیشی سے جو سیٹسفائیڈ نہیں ہے، کیا وہ ایس پی صاحب کو اپلیکیشن دے گا یا وہ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے گا کہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے جی میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں؟ اس کا کیا ہے؟ جی رضوان صاحب، آپ کو بہت اچھا سوال آیا. اب بات یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی تفتیش ہو رہی ہے اور تفتیش ہونے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری تفتیش اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی، تو وہ اس وقت اپنا ایس پی کے پاس اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے کہ میری تفتیش اس سے ٹرانسفر کی جائے، اور یہ 1 2 3 مرتبہ تک آپ ایک تفتیش جو ہے تبدیل کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پولیس جو ہے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی، چاہے آپ مستغیث ہیں، چاہے آپ کمپلیننٹ ہیں، چاہے آپ اکیوزڈ ہیں، دونوں سائیڈوں پہ آپ کو یہ رائٹ حاصل ہے، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اپلیکیشن دے کے تفتیش تبدیل کروا سکتے ہیں. اور یہ آپ کو، اگر ہم زیادہ تر یہ یوز نہیں کرتے، بس وہ پولیس تفتیش کر رہی ہے تو پولیس تفتیش کر رہی ہے تو وہ صحیح کر رہی ہے، غلط کر، آپ سیٹسفائی نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس دوسری پارٹی سے ملی ہوئی ہے، تو آپ اپلیکیشن دے کے تفتیش تبدیل کروا سکتے ہیں. لیکن سر ایک تو رول تو ایس پی صاحب یہ بھی کہتے ہیں جی کہ اس کی تفتیش جو ہے، جو تفتیشی افسر ہوتا ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کو وہاں پہ ہم کیسے شو کریں گے، عام ایک شہری جو ہے، کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز ختم کی جا سکتی ہے، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ باقاعدہ اس میں لا موجود ہے، پریکٹس میں یہ چیز ہے، اور بالکل یہ ہو سکتی ہے. اور اس میں آپ یہ چیز کہیں کہ وہ آپ کو اپنی اپلیکیشن کے اندر وہ پوائنٹس دینے ہوں گے. میں ایک بڑا اہم آپ کو یہ پوائنٹ بتاؤں کہ آپ کو وہ پوائنٹس دینے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر مستغیث ہیں یا آپ ملزم ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس تفتیش صحیح نہیں کر رہی، تو آپ اپلیکیشن میں وہ گراؤنڈز دیں گے کہ یہ چیزیں ہیں جو میرے سامنے آئی ہیں، میں شامل تفتیش ہوا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو آئی او یا پولیس صحیح طریقے سے آئی او تفتیش نہیں کر رہا، تو لہٰذا میری تفتیش تبدیل کی جائے. اگر آپ 100% ہے، آپ کی پولیس جو ہے وہ آپ کی تفتیش جو ہے تبدیل ہوگی. اگر نہیں بھی ہوتا تو باوقت شہادت اس قسم کی جو اپلیکیشن ہے جب صفحہ مثل پہ موجود ہوگی تو وہ آپ کو سپورٹ کرے گی. بہت شکریہ آصف کموکا صاحب میرے ساتھ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن فیصل آباد سے. ہمارا موقف تھا تفتیش ہے کیا، تفتیش پہ ہم نے کمپلیٹ بات کی. بہت شکریہ، اللہ حافظ.